وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب۔ معزز ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مہمان نوازی کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، اور مہمان نوازی کے تعلق سے مہمان نوازی کی فضیلت، اس کی اہمیت، مہمان کا مقام و مرتبہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اور یہ باتیں بیان میں نے کی تھی کہ مہمان نوازی اسلام کا ایک اہم کلچر ہے، اسلام کی تہذیب ہے، اور نیک اور شریف لوگوں کی عادت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، اور مہمان نوازی کی شان اور مہمان کا رتبہ ہمارا اسلام بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کرتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں میزبان کے لیے مہمان کے حق میں وہ کون سے آداب ہیں جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے مہمان کے لیے میزبان کے حق میں وہ کون سے آداب ہیں جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز ناظرین، میزبان کے لیے مہمان کے حق میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اور پرتپاک انداز میں اس کو ویلکم کہے۔ میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنی باڈی لینگویج سے یا اپنے کسی رویے سے، اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر نہ کرے کہ مہمان جو آیا ہے وہ میرے لیے باعث زحمت ہے، باعث عذاب ہے، یا اس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، بلکہ مہمان کو یہ لگنا چاہیے کہ میرا آنا میزبان کو خوشی دے رہا ہے، میرے آنے سے میزبان خوش ہو رہا ہے، اور پرتپاک انداز میں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ میزبان اور مہمان کے لیے جو آداب ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 26ویں پارے سورۃ الذاریات کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس سے مستنبط کیے جا سکتے ہیں، اس سے مستفاد کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ اس آیت کے اندر میزبان کے لیے بھی ادب ہے، مہمان کے لیے بھی ادب ہے۔ مہمان کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ میزبان کے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے سلام کرے، اور میزبان بھی اس کے سلام کا جواب دے۔ اسی طرح سے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اس کو ویلکم کہے۔ آج کل ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب بھی مہمان نوازی کی جاتی ہے، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے یا ان کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، ولیموں کے اندر، عقیقوں کے اندر، یا دوسری خوشیوں کے موقع پر جو انویٹیشن کارڈ دی جاتے ہیں، ان میں یہ مہمان کا جو استقبال ہے، اس کا جو خیر مقدم ہے، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اشعار لکھے جاتے ہیں، عباد صبا کچھ سنا تو نے مہمان جو آنے والے ہیں، عباد صبا کچھ سنا تو نے مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکے بچھانے والے ہیں۔ یہ الفاظ اور یہ اشعار انویٹیشن کارڈ میں تو ہمیں دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے، لیکن حقیقی لائف میں، گراؤنڈ لیول میں، پریکٹیکل لائف میں میزبان اس جذبے کے ساتھ مہمان کا استقبال نہیں کرتا۔ آج مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، مہمان کو عذاب سمجھا جاتا ہے، مہمان کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، مہمان عذاب نہیں ہے، مہمان باعث مشقت نہیں ہے، مہمان باعث مصیبت نہیں ہے، بلکہ مہمان کے اٹھنے والے قدم ہمارے گھر کی طرف یہ رحمت لے کر آتے ہیں۔ مہمان جب آتا ہے تو وہ اس کے ذریعہ ہمارے گھر میں برکت آتی ہے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے الفاظ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے کی دعائیں، فرشتے رحمت کی دعا تمہارے لیے کرتے ہیں۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے وہ گھر خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے برکتیں اس گھر میں داخل ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے گھر کو چنا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ جو مشہور ہوئے وہ مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو آج کون نہیں جانتا، میزبان رسول ان کا لقب پڑا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مہمان نوازی
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آئی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب تک ان کے ساتھ کوئی کھانا کھانے والا مہمان نہ ہوتا وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ وہ مہمان کی برکتوں کو جانتے تھے، مہمان کی عظمت کو جانتے تھے، مہمان سے آنے والی رحمتوں کو جانتے تھے۔ آج ہم نے مہمان کو باعث عذاب سمجھا ہے، باعث مشقت سمجھا ہے، اور مہمان کو زحمت سمجھا ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی جو آج ہمارے یہاں سے اٹھتی جا رہی ہے، یہ صفت اور خوبی آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس صفت اور خوبی کے ختم ہونے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے ہماری بیویوں نے، ہماری ماں اور بہنوں نے، ہماری خواتین نے، کہ ہماری خواتین اس بات پر تو طعنہ دیتی اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے گھر والے لوگوں کو کہ تم مہمانوں کو لے کر آتے ہو، مہمان تم ہمارے آرام کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر ہر ماں، ہر بہن، ہر بیوی اگر اپنے شوہر کو یہ طعنہ دینے والی بن جائے کہ تم بڑے بخیل ہو، تم بڑے کنجوس ہو، کہ تم کبھی بھی کسی مہمان کو لے کر نہیں آتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، گھر سے رحمت چلی گئی ہیں، آج ہمارے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں، ہمارے گھر میں بلائیں آ رہی ہیں، ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں اگر کسی کو مہمان بنا کر لائیں گے تو ہمارے گھر کا بجٹ بڑھ جائے گا، گھر کا راشن کا حساب جو مہینے کا وہ بڑھ جائے گا۔ اللہ کی قسم، مہمان اپنا کھانا، اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ کسی کو ایک لقمہ بھی کھانا کھلا سکیں۔ اسی طرح سے میزبان کے لیے مہمان کے حق میں دوسرا ادب یہ ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ کچھ ہی وقت کے بعد مہمان تشریف لانے والا ہے تو گھر کے دروازے مہمان کے آنے سے پہلے ہی کھول دے۔ گھر کے دروازے مہمان کو کھلے ملنے چاہیے تاکہ مہمان کو یہ احساس ہو کہ انہیں میرا انتظار تھا، یہ میرا ویٹ کر رہے تھے، اور میرا آنا انہیں باعث مشقت نہیں لگ رہا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میرا خیال کرتے ہیں۔ جب ایک مہمان گھر میزبان کے دروازوں کو پہلے سے کھلا پائے گا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا کہ میری مہمان نوازی کے لیے میزبان پہلے سے تیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح سے اہل جنت کی مہمان نوازی کرے گا ارشاد فرمایا، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، کہ جنتی جب جنت کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھول دے گا کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، تم آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنتیوں کی مہمان نوازی اس طرح سے ہوگی کہ وہ جنت کے دروازے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی کھلے پائیں گے۔ اسی طرح سے معزز ناظرین، میزبان کے لیے مہمان کے حق میں تیسرا ادب یہ ہے کہ میزبان اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے مہمان نوازی کے لیے انتظام کرے۔ جو بھی بہترین چیز اس کے ہاں موجود ہو اس کو مہمان کے سامنے پیش کرے، اس میں وہ بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لے۔ اگر اللہ نے نوازا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، وسائل دیے ہیں، تو دل کھول کر مہمان کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کا استقبال کریں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا جو قصہ اور واقعہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، اس کے اندر بیان فرمایا، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، گئے فوراً ابراہیم اور ایک موٹا تازہ جانور ذبح کیا، اس کو بھونا اور مہمانوں کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ ایک دوسری آیت میں جاء بعجل حنیذ، کی ابراہیم علیہ السلام روسٹڈ گوشت لے کر آئے اور مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو میزبان کو چاہیے مہمان کی خدمت کرتے وقت، اس کی مہمان نوازی کرتے وقت اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا مہمان کی مہمان نوازی میں پیش کرے، اس کو کھانا کھلائے۔ بہت سارے لوگ میزبانی تو کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی تو کرتے ہیں، لیکن طاقت اور حیثیت کے مطابق ان کو نہیں کھلاتے۔ رات کا ایک دن پہلے کا کھانا جو فریج میں پڑا ہوا ہو، جو بچا ہوا ہو، وہی لا کر مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یا وہ چیزیں لا کر رکھتے ہیں جن کو مہمان پسند نہیں کرتا، مہمان کھانا نہیں چاہتا، یا مہمان کو کھانے سے اس کی طبیعت خراب ہونے کے امکانات ہو، اور مہمان بیچارہ بمشقت کچھ تھوڑا بہت کھا پاتا ہے۔ میزبان کو مہمان کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے کہ میں یہ چیز کھلا رہا ہوں، کیا میں یہ اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ میزبان جو اپنے لیے پسند کرے وہی مہمان کے سامنے پیش کرے۔
میزبان کے لیے مہمان کے حق میں چوتھا ادب یہ ہے کہ مہمان آ جانے کے بعد اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرے۔ اگر اسپیشل ڈش، اسپیشل کھانا، اہتمام کا کھانا بننے میں دیری ہو تو کچھ نہ کچھ لا کر فوراً مہمان کے سامنے پیش کر دے۔ مہمان کو پانی پلائے، جوس پلائے، یا کچھ فروٹ ہو تو فروٹ اور پھل وغیرہ سامنے لا کر رکھ دے، اس کو زیادہ انتظار نہ کروائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قصے سے ہمیں یہ بھی ادب ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جیسے ہی مہمان آئے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انتظار نہیں کروایا، فوراً گئے وہ مہمان نوازی کے طور پر ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت لا کر رکھ دیا۔ تو انتظار نہ کروائے۔ ہو سکتا ہے مہمان صبح کا بھوکا ہو اور سفر کر کے آیا ہو، طویل مشقت برداشت کر کے آیا ہو، وہ بیمار ہو، اور ہو سکتا ہے اسے کھانا کھانے کے بعد دوا لینا ہو، اس کی کوئی دوا چالو ہو، تو میزبان کو مہمان کے ان احساسات کا خیال ہونا چاہیے۔ میزبان کے لیے مہمان کے حق میں پانچواں ادب یہ ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانا کھائے۔ صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیتیں نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس واقعے کے اندر اگر ہم دیکھیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہاں کھانا کم تھا، اس لیے انہوں نے پلاننگ کی اور کھانے کی ایکٹنگ کی، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر چراغ کو بجھا دیا گیا تاکہ مہمان کو لگے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ان کے میزبان تھے وہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ میزبان جب مہمان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں کھانے کی فراوانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھانا صرف ایک آدمی کا بچا ہوا ہے۔ جب میزبان کھانا کھاتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں کھانے کی تیاری ان کے یہاں پہلے سے ہوئی ہے، یا کھانا اس قدر ہے کہ فراوانی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور سیراب ہو کر کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ادب ہے، کھانا میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ میزبان کے لیے مہمان کے حق میں چھٹا ادب یہ ہے کہ میزبان جب مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو مہمان کے مکمل کھانے سے پہلے اپنا ہاتھ نہ روکے، کھانے سے اپنا ہاتھ نہ اٹھائے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے اب تم کھا لو۔ یہ بعض لوگ جن کی نیت خراب ہوتی ہے، ارادہ خراب ہوتا ہے، یا جو بخیل اور کنجوس قسم کے میزبان ہوتے ہیں، وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ روکنے سے ایسا ہوگا کہ مہمان بھی اپنا ہاتھ روک لے گا، مہمان بھی آدھا کھا کر اٹھ جائے گا تاکہ بچا ہوا کھانا ہم رات میں کھا لیں گے، ہمارے بیوی بچے کھا لیں گے۔ اگر میں مہمان کے ساتھ اس وقت تک کھاؤں گا جب تک مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا تو پھر میرے بچے کیا کھائیں گے، میرے بیوی بچے رات میں کیا کھائیں گے؟ اگر میں پہلے اٹھ جاؤں گا اور مہمان بھی میرے ساتھ اٹھ جائے گا تو یہی کھانا ہمارے لیے رات میں بھی کافی ہو جائے گا، یا کل بھی کافی ہو جائے گا، یا رات میں جو مہمان آنے والے ہیں ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ لہٰذا میزبان کو ہمیشہ فراوانی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ اپنے کسی بھی رویے سے یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ مہمان کا آنا ہمیں پسند نہیں آیا یا مہمان آ کر ہمارے اوپر عذاب بن گیا ہے۔ یہ ادب کے خلاف چیز ہے۔ کبھی بھی میزبان کو مہمان کے ساتھ کھاتے وقت اپنا ہاتھ پہلے نہیں روکنا چاہیے۔ اسی طرح سے میزبان کے لیے مہمان کے حق میں ساتواں ادب یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں ملتا ہے کہ کبھی بھی میزبان کو مہمان کو کھانے کا حکم نہیں دینا چاہیے، تم کھاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑے سلیقے سے ان سے پوچھا، الا تأکلون، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ایک کھانا کھاؤ آپ اور ایک آپ کھاتے کیوں نہیں ہو، اس میں فرق ہے۔ آپ کھانا کھاؤ، اس میں میزبان حکم دیتا ہے مہمان کو۔ ہو سکتا ہے جو کھانا میزبان نے پیش کیا ہے وہ مہمان کے چلتا نہ ہو، مہمان کو سوٹ نہ کرتا ہو، مہمان اس کے کھاتے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہو۔ اس لیے ادب کا طریقہ یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے پوچھے آپ کھاتے کیوں نہیں ہو، تاکہ اگر مہمان کو وہ کھانا نہیں چلتا ہے یا زیادہ کھانے سے اس کھانے کو زیادہ تناول
کرنے سے مہمان کی طبیعت خراب ہونے والی ہو تو مہمان جواب دے دے کہ یہ جو کھانا آپ نے رکھا ہے یہ میرے چلتا نہیں ہے، یا مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تاکہ مہمان کو بھی کوئی مشقت نہ ہو اور کھانا کھانے سے اس کی طبیعت بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح سے میزبان کے لیے مہمان کے حق میں 8واں ادب یہ ہے کہ جب مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور میزبان کے گھر میں کچھ کھانا بچ جائے تو وہ مہمان کو ٹفن میں باندھ کر کچھ کھانا دے دے بطور ہدیہ، بطور توشہ کہ آپ سفر میں جانے والے ہو، سفر میں بھی آپ کھانا کھا لینا، یا آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس جا رہے ہیں، یہ اہتمام کا کھانا جو ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، یہ بہترین حلوہ یا بہترین ڈش ہماری بیوی نے تیار کی ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی کھلانا، جس سے محبت میں اور اضافہ ہو، تعلقات اور مضبوط ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ظاہر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ظاہر رضی اللہ عنہ گاؤں دیہات میں رہنے والے ایک صحابی تھے، مال و دولت کے اعتبار سے غریب صحابی تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں تھے، بد شکل تھے، ان کی شکل و صورت اتنی اچھی نہیں تھی۔ ظاہر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی مدینہ آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضیافت کرتے، ان کی مہمان نوازی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ اور تحفے تحائف ان کو دے کر بھیجا کرتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی کے بعد کچھ بچ جاتا تو وہ ظاہر رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے تھے۔ لہٰذا میزبان کو چاہیے کہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بطور ہدیہ بھی مہمان کو کھانا دے دیا کرے۔ میزبان کے لیے مہمان کے حق میں 9واں ادب یہ ہے، جس کو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب مہمان کھانا کھا لے تو میزبان اس کو گھر کے باہر تک، گھر کے دروازے تک رخصت کرنے جائے، اس کے ساتھ جائے، تاکہ مہمان کو لگے کہ واقعی یہ میزبان مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میری تکریم کرتا ہے، مجھے اچھا سمجھتا ہے، اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور مہمان یہ چیز دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ادب بھی بیان کیا ہے۔ میزبان کے لیے مہمان کے حق میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ میزبان صرف جاننے والوں کو، پہچاننے والوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو ہی اپنا مہمان نہ بنائے، صرف ان کی مہمان نوازی نہ کرے۔ اگر کوئی اجنبی آ جائے جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے تعلقات نہیں ہے، اس کا قریبی نہیں ہے، اس کے دوست و احباب میں سے نہیں ہے، اجنبی ہے، کسی شہر کا آیا ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ مہمان ہے اس شہر میں، اس بستی میں، میرے یہاں یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اگرچہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ میرا دوست نہیں ہے، میرا قریبی نہیں ہے، لیکن اجنبی ہے، پھر بھی مجھے اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے، یہی سبق ملتا ہے، یہی ادب ملتا ہے۔ قال سلام قوم منکرون، کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، ان کو میں جانتا نہیں ہوں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، یہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی اور ان کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہمارے ہاں آج لوگ مہمان نوازی تو کرتے ہیں، لیکن ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں جو رشتہ دار ہیں، جو ان کو اپنے ولیموں میں، اپنی دعوتوں میں، اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، یا رشتہ دار ہیں، یا تعلقات والے ہیں، یا ایک شہر والے ہیں، ان کی مہمان نوازی تو کی جاتی ہے۔ اجنبی لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا، اجنبی لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے بھائیوں، ایک مہمان نوازی کرنے والا، ایک اچھا میزبان وہ ہوتا ہے جو بھی ضرورت مند مہمان ہے، جو بھوکا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور اجنبیت یہ مہمان نوازی کرنے کے آڑے نہیں آتی ہے، وہ سب کی مہمان نوازی کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا کردار اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ معزز ناظرین، میزبان کے لیے مہمان کے حق میں 11واں ادب کہ میزبان یہ کوشش کرے کہ اس کا کھانا معاشرے کے نیک لوگ کھائیں، دیندار لوگ کھائیں، متقی پرہیزگار لوگ کھائیں۔ وہ صرف ان کو کھانا نہ کھلائیں جو ان کو کھانا کھلاتے ہوں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاشرے کے غریب لوگ،
معاشرے کے مسکین لوگ اور خاص طور پر معاشرے کے دیندار لوگ، نیک لوگ، اللہ والے لوگ، ان کو اپنا مہمان بنائیں، ان کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا دوست مومن ہونا چاہیے، مومن کے علاوہ تمہیں کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا اللہ کا نیک بندہ کھانا چاہیے۔ تو اللہ کے نیک بندے، دیندار لوگ، اللہ والے لوگ اور شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ، ان کو انسان کو اپنا مہمان بنا کر خوش ہونا چاہیے یا ان کی مہمان نوازی کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ بہت سارے مہمان نواز تو ہوتے ہیں، لیکن کن کی مہمان نوازی کرتے ہیں؟ جو پیسے والے ہوتے ہیں، جو مال و دولت والے ہوتے ہیں، جو اسٹیٹس والے ہوتے ہیں، جو رتبے والے ہوتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کر کر انسان اپنے آپ کو مہمان نواز کرتا ہے۔ جبکہ مہمان نوازی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ان کو بلائیں جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ معاشرے کے ایسے لوگوں کو انسان کو اپنا مہمان بنانا چاہیے اور مہمان نوازی پر خوش ہونا چاہیے۔ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنا نام کرنے کے لیے انسان بددین لوگوں کو اپنا مہمان بنائے، اور جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو نام کے مسلمان ہیں، اگرچہ پیسے والے ہیں، رتبے والے ہیں، اسٹیٹس والے ہیں، ان کو مہمان بنا کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مہمان نواز ہوں، تو یہ مہمان نوازی کا اعلیٰ نمونہ، اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، بدترین ولیمہ ہے وہ ولیمہ، بدترین دسترخوان ہے وہ دسترخوان، سب سے بری دعوت ہے وہ دعوت جس میں امیروں کو بلایا جائے، پیسے والوں کو بلایا جائے، لیکن غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، مسکینوں کو نہ بلایا جائے۔ ہوتا کیا ہے؟ انسان اپنے شادی میں، اپنے ولیمے میں، اپنے عقیقے میں اور اپنی خوشیوں کے موقع پر، اپنی دعوتوں میں ان کو بلاتا ہے جو اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، دور کے رشتہ دار یا صرف پہچان ہے لیکن مال و دولت والے ہیں، جو آنا نہیں چاہتے ان کو بلاتا ہے زبردستی فون کر کر کے، اور جو خود اس کے خاندان والے ہیں، اس کے قریبی لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے محلے میں رہتے ہیں، جو اس کی شادی میں شریک بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کو وہ بلانا پسند نہیں کرتا، ان کو بلانا وہ باعث عار سمجھتا ہے کہ وہ جب ہماری شادی میں آئیں گے، وہ غریب لوگ ہیں اگرچہ ہمارے رشتہ دار ہیں، جب دوسرے لوگ ان کو دیکھیں گے، پیسے والے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ایسے غریب لوگ، ایسے قلاش لوگ، ایسے مجبور لوگ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ملنے والے ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث عار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا ولیمہ ہے وہ ولیمہ، سب سے برا دسترخوان ہے وہ دسترخوان، اور سب سے بری دعوت ہے وہ دعوت جس میں آنے والوں کو روک دیا جائے۔ جو بیچارے آنا چاہتے ہیں، غریب ہیں، رشتہ دار ہیں، قلاش ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، جو آنا چاہتے ہیں ہماری دعوتوں میں، ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، لیکن ان کو تو نہ بلایا جائے، ان کو منع کر دیا جائے، اور جو پیسے والے ہیں، جو آنا نہیں چاہتے، دور ہیں، جو معذرت کر لیتے ہیں، ان کو انسان فون کر کر بلائے، تو وہ دعوت، وہ ولیمہ، وہ دسترخوان، وہ مہمان نوازی سب سے بری ہے۔ انسان کو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے میزبان کے لیے مہمان کے حق میں 12واں اور آخری ادب یہ ہے کہ مہمان جب کھانا کھا کر چلا جائے تو اس کی برائی بیان نہ کرے۔ آج کل ہوتا کیا ہے؟ مہمان نوازی تو لوگ کرتے ہیں، لیکن مہمان کے جانے کے بعد منہ بھر بھر کے اس مہمان کی غیبت کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کے کھانے کے انداز کو دیکھ کر اس کے جانے کے بعد اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر طعنہ کستے ہیں، اس پر کمنٹ چڑھاتے ہیں، اور ایسے نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں کہ جس سے مہمان نوازی کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور احسان جتلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بعد کسی کو ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے، اس کے کھانا کھانے کا انداز یہ تھا، وہ تو پورا کا پورا کھانا اکیلا ہی صاف کر گیا، اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، وہ بہت جلدی کھانا کھا رہا تھا۔ ایسی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہیں کہ میزبان یا میزبان کے گھر والے، میزبان
میزبان کی بیوی بچے مہمان کے جانے کے بعد اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا کرنے سے مہمان نوازی کی جو فضیلتیں ہیں، جو فائدے ہیں، جو برکتیں ہیں، اس سے میزبان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ احسان جتانا، کسی کو کھانا کھلا کر اور اس پر کس کی برائی کرنا، اسے طعنے دینا ایک اچھے میزبان کا شیوا نہیں ہے، ایک مومن مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مومن مسلمان مہمان کے جانے کے بعد خوش ہوتا ہے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اس کی مہمان نوازی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کو چنا، میرے گھر میں اس کا کھانا اللہ رب العالمین نے اس کے کھانے کا بندوبست کروایا۔ تو اچھا میزبان، ایک کامل مسلمان، ایک کامل مومن ہمیشہ مہمان نوازی کے لیے تیار رہتا ہے اور میزبانی کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے اور مہمان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی جو مہمان نوازی کی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے مہمان نوازی کی عظمت، اس کی اہمیت و فضیلت، مہمان کا مقام و مرتبہ اور میزبان کے لیے آداب جو ہمارا اسلام مقرر کرتا ہے، 2 ایپیسوڈ کے اندر بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم مہمان کے لیے میزبان کے حق میں جو آداب ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔